السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ کئی ماہ کے انتظار کے بعد IMF نے 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی قسط منظوری دے دی۔ رقم اسی ہفتے منتقل ہونے کا امکان، لیکن پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی، حکومتی ملکیتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی، توانائی کے نقصانات کم کرنا ہوں گے، غریبوں کو مہنگائی سے بچانا ہوگا، مارکیٹ کی بنیاد پر ایکسچینج ریٹ یقینی بنانا ہوگا۔ IMF کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ بہتر اقدام قرار۔ IMF پروگرام کی بحالی پر وزیر اعظم کی مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کی تعریف، کہا اس سے معیشت کو ٹریک پر لانے میں مدد ملے گی۔ IMF پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری، انٹر بینک میں کاروبار کے دوران امریکی ڈالر میں 2 روپے 42 پیسے کی کمی، $1 219 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان ایک اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، ایک موقع پر 100 انڈیکس 511 پوائنٹس اضافے سے 43,000 سے اوپر چلا گیا۔ چین کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 10 کروڑ یوان امداد کا اعلان، 50,000 خیموں اور دیگر امدادی اشیاء کا عطیہ۔ چین کی فضائیہ کی پرواز 300 خیموں کی پہلی کھیپ لے کر آج اور کل کراچی پہنچے گی۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ کا صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے پیغام۔ سیلاب سے نقصانات پر چینی قیادت نے پاکستان کی قیادت، عوام سے اظہار افسوس اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح چینی قیادت اور عوام نے پاکستان دوستی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ دادو میں سپریو بند کا شگاف پر نہ ہو سکا، سیلابی ریلے جوہی، میٹھر، خیرپور، ناتھن شاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ، گوزو شہر ڈوب گیا، اطراف کے دیہات ڈوب گئے۔ میٹھر میں بند لگا کر سیلاب روکنے کی کوشش، کمبر شہداد کوٹ میں AFP حفاظتی بند کے قریب سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ تحصیل وارہ میں 100 سے زائد دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کچے اور کاجو کے مکینوں نے بھی سامان باندھ لیا، کچھ شہری محفوظ مقام پر منتقل، کچھ میٹھر کے مخدوش سرکاری کالج میں موجود۔ وادی سوات کا تاریخی اور سیاحتی مقام بحرین بازار دریا میں بدل گیا۔ دریا اور سیلاب کا پانی بازار میں بہہ رہا ہے۔ 4 رابطہ پل ٹوٹنے سے بحرین اور کالام کے درمیان زمینی رابطہ منقطع، غذائی اجناس اور دواؤں کی قلت۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعلیٰ محمود خان آج نوشہرہ، چارسدہ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلوچستان میں بارشیں تھم گئیں، سیلابی پانی اتر گیا، مگر متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ کوئٹہ میں گیس کی سپلائی چھٹے روز بھی بحال نہ ہو سکی۔ شہر میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ صوبے کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ DI خان کوئٹہ شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ اور ریلوں کے باعث 3 مقامات پر بند۔ نصیر آباد میں ریلوے ٹریک بہہ جانے سے صوبے سے ٹرین سروس 10 روز سے بند۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی کے پیش نظر قومی سطح پر تعمیر نو کا جامع پلان مرتب کرنے کا اعلان۔ حکومت کا نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اندرون اور بیرون ملک سے عطیات جمع کرنے کے لیے بھرپور مہم چلانے پر بھی اتفاق۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 60 سال میں ایسی تباہی نہیں ہوئی۔ اتحادی حکومت متاثرین کی آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ نقصانات کے حتمی تخمینے کا کام شفاف انداز میں مکمل کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس۔ پاکستان اور اقوام متحدہ آج مشترکہ طور پر عالمی برادری سے مالی مدد کی اپیل کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد اور جنیوا میں بیک وقت رسپانس پلان کا اعلان کیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل اینتھونیو گوتریس کہتے ہیں کہ پاکستان میں بحالی اور تعمیر نو کا عمل ممکن بنایا جا سکے گا۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم سے ملاقات میں تعاون کی یقین دہانی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ سندھ میں 2 روز میں بیماریوں سے متاثرہ افراد کی تعداد میں 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ 3,04,000 سے زائد افراد گیسٹرو، جلدی امراض، ڈینگی، ملیریا، ڈائریا میں مبتلا۔ ضلع ٹانک میں ہیٹ سٹروک، ہیضہ، پیٹ کی دیگر بیماریاں عام ہو گئیں۔ سانپ اور بچھو کے کاٹنے کے کیسز میں بھی اضافہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سوات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ آرمی چیف کمراٹ گرد و نواح میں پھنسے لوگوں کے انخلا اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے۔ ISPR کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کے لیے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر 82 پروازیں کر چکے ہیں۔ فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کے کیس کے ملزم شہباز گل کی درخواست ضمانت خارج۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تھانہ کوہسار پولیس نے سٹی مجسٹریٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ ملزم قابل معافی نہیں۔
عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت سے ایک روز قابل ضابطہ اخلاق جاری۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 وکلاء کمرہ عدالت میں موجود ہو سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو بھی 15 صحافیوں کی لسٹ جمع کرانے کی ہدایت وکلاء اور صحافیوں کی فہرست ملنے کے بعد رجسٹرار آفس پاس جاری کرے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے غلط فیصلوں کا بوجھ اس حکومت نے اٹھایا۔ پوائنٹ اسکورنگ کرنا ہوتی تو آئی ایم ایف سے پروگرام کے لیے مشکل فیصلے نہ لیتے۔ پاکستانی سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں آئی ایم ایف کی رقم جاری ہو جائے گی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا بنیادی چیز بورڈ کی جانب سے منظوری ہے۔ آئی ایم ایف نے پروگرام میں جون 2023 تک توسیع کی ہے، رقم بھی بڑھائی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ریاست مخالف سوچ کے ساتھ ایک کوشش ہوئی۔ جو لوگ واشنگٹن تک پہنچے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ کہا سیلاب سے بہت بڑا نقصان ہوا، بحالی کے لیے اربوں روپے چاہیے۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ کہا رواں مالی سال میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.2% سے کم ہو کر 6% پر آنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح 19.9% تک رہ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ حکومت پاکستان نے بگڑتے مالی اور بیرونی حالات بہتر کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ حال ہی میں منظور کردہ بجٹ پر عمل درآمد ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب اور نقصانات پر ملکہ برطانیہ اور ولی عہد شہزادہ چارلس کا اظہار افسوس۔ برطانیہ کا فوری طور پر 15 لاکھ پاؤنڈز کی امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے کہا کہ دونوں ممالک چیلنجز کا مقابلہ مل کر صکتے ہیں۔ جرمنی، روس اور کینیڈا کا بھی سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ کینیڈا کا $50 لاکھ ابتدائی امداد کا اعلان۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ کر دکھ ہوا، متاثرین کی جلد بحالی کی امید۔ ایشیا کپ T20 میں آج بنگلہ دیش اور افغانستان ٹکرائیں گے۔ افغانستان نے اپنے پہلے میچ میں سری لنکا کو بآسانی شکست دے دی تھی۔ اور استاد راحت فتح علی خان کی لندن میں پرفارمنس، کہا پاکستان کے فنکار گرینڈ شو کر کے تمام رقم سیلاب زدگان کے لیے وقف کر دیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔